یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کی، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ تورات کی تفصیل ہے، قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گا۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ وہ الفاظ
الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران بھی یہاں دوسری آیت میں موجود ہے، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہے۔ نزل میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرس، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے یہ سیدت و آیات القرآن۔ حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت، لیکن اس آیت میں کئی سورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے سورہ اخلاص، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے سورہ سے قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ، بڑا کیٹیگوری۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور با خود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی، کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ قیوم، صرف اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن۔ تو گویا کہ الحد، احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد، جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت، کوئی شفاعت، کوئی شفاعت۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے، من ذا الذی، کس کی حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ دور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے، ہاں جس کے لیے اللہ اجازت۔ استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، 15 رکوع کی دوسری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے ولا شفاعہ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے، اصل حقائق کچھ اور ہے اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ کر بھی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائیں 4 رکوع میں تو کون کیسے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار،
اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکتے، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد، اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے. اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر. ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. جب باجماعت پڑھ رہے ہیں، اب کیا شک، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے. اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں. تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے. خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے. مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں، ایک سری ہے. عشاء میں آ کر دو جہری ہیں، دو سری ہیں. سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہے وہ جہری ہیں. تو چاہے جہری ہو چاہے سری، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے. ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں. لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو. لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے. سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو. اب یہ قرآن مجید کی آیت، اس کی بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش رہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو، گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں. امام مالک کا مسلک ہے درمیان، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس
محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو۔ اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا، آپ بھی خاموش۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات۔ بات کے جو فرض نماز ہے اصل اہمیت ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں فرض کو تب کر دیتے، نوافل پر سارا صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے، فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت اس کی راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا، نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم، باقی کے لیے لازم، جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریح ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات مکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام فرض کی ہے۔ تو اذا صلیت المکتوبات، صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ لوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھے ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں، نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے حالات کو بھی دیکھ۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھے، ساری رات کھڑے رہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ایک وہ کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کے پہلو تھے، جرت بھی تھی، جسارت بھی تھی، بہادری بھی تھی، بخل بھی نہیں تھا، وہ مخالفت تو کر رہا تھا لیکن یہ کہ علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ، حملہ آور ہو رہا تھا تو سامنے سے۔ اس کردار کا ایک کی نمایاں مثال جو ہے وہ ابو جہل، ایک درمیان میں کردار تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکا ہے قرآن مجید۔ یہ ہے ایک مصالحت انداز، مصالحت آمیز انداز، جس کو میں نے پہلے تعبیر کیا تھا کہ میٹھی چھری سے جسے ہم محاورتاً تعبیر کرتے ہیں، یا گڑ دے کر مارنے کی کوشش کہ کچھ مصالحت ہو جائے، اور وہ جو ایک شدید ترین امتحان سے ہم دوچار ہو گئے ہیں کہ حق سامنے آ گیا ہے، قبول کرتے ہیں تو طرح طرح کے مصائب سامنے آتے ہیں، اپنی مصلحتیں جو ہیں وہ مانے ہیں اس حق کو قبول کرنے میں، نہیں کرتے ہیں تو اندر سے دل جو ہے بلامت کرتا ہے، ضمیر کاٹتا ہے، تو اس سے بچاؤ کی کوئی شکل ہو جائے۔ یعنی میں نے عرض کیا تھا یہ منافقانہ کردار ہے، اور یہ مصالحانہ انداز اختیار کرتا ہے۔ وہ جو ایک قانونی ایمان کی سرحد تھی، اس کے جو ادھر رہ گئے وہ کافر تھے، لیکن گویا کہ انہیں ہم یہ کہیں گے کہ کافروں میں سے، مخالفین میں سے جو اس کردار کے حامل تھے، وہ گویا کفر کے منافق، اور جو کسی سبب سے اس پالے کو کراس کرائے،
ادھر آ گئے، وہ مسلمانوں کے منافق تھے، مسلمانوں میں منافق تھے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ انما نحن مصلحون، ہم تو مصالحت کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، خام خواہ دنگا فساد اور خام خواہ یہ زیادہ اپنے موقف کے اوپر بہت ہی زیادہ تشدد جو ہے اس کا کیا حاصل ہے؟ تو یہ کردار ہے، اس پر اللہ کا غضب بھڑکا ہے ان آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ دوسرا حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کا، اس کا انداز جو ہے بڑا غضبناک انداز۔ تیسرے حصے میں ایمان بالآخرہ کو ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا گیا، وہاں بھی بڑا دھیما انداز ہے، افہام و تفہیم کا انداز ہے۔ البتہ اب یہ جو دوسرا رکوع ہے 19 آیات پر مشتمل، اس میں ابتدا سے انتہا تک بہت ایک تیزی کے ساتھ ایک رد و قدح کا انداز ہے کہ جیسے مخالفت ہو رہی ہے اور مخالفین جو ہیں وہ بھی اپنی سی کچھ دلیلیں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی اس بات آخرت بالخصوص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اس بات کے لیے دلائل دے رہا ہے۔ پھر اس میں رد و قدح جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک بحث و نزاع کی کیفیت، ایک رد و قدح کا انداز ہے۔ دوسری تمہید یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ چار جو ابتدائی صورتیں ہیں، ابتدائی اس معنی میں کہ ان کے شروع میں بالکل ابتدائی وحی والی آیات شامل ہیں، سورہ علق، سورہ نون، سورہ مدثر، سورہ مزمل، ان چاروں میں تین مضمون مشترک ہیں۔ آغاز میں حضور سے خصوصی خطاب، جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مزمل میں ہے، سورہ مدثر میں ہے، سورہ علق میں ہے۔ دوسرے یہی جو ابھی میں نے جس کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، مخالفین کے ساتھ ان کے کردار کو سامنے لا کر پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا جو غضب ظاہر ہو رہا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ کہیں ابو جہل کی شخصیت سامنے ہے، کہیں ولید بن مغیرہ کی شخصیت ہے، کہیں جیسے کہ سورہ مزمل میں کسی کا نام نہیں لیا گیا مجموعی طور پر، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا۔ تیسرا مضمون جو اہم ترین مشترک ہے ان چاروں صورتوں میں، وہ ہے اس بات آخرہ۔ البتہ اس بات آخرت اور وہ جزا و سزا کا واقع ہو کر رہنا، اس کے ضمن میں ایک بڑی حسین تدریج ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ سورہ علق کی 3 آیتوں میں صرف ایک فلسفیانہ استدلال ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجع۔ انسان تعدی پر، ظلم پر، سرکشی پر، زیادتی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، جھوٹ بولا، زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی کا مال ظالمانہ طور پر ہتھیا لیا اور ہڑپ کر گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی پیٹ میں درد تک نہیں ہوا۔ تو یہ جو اخلاقی قانون ہے جو یہاں آپریٹو نہیں ہے، فزیکل لاز آر آپریٹو، طبعی قوانین یہاں پر نافذ ہیں۔ آپ انگارے کو ہاتھ میں سے چھوئیں گے، چھالا پڑ جائے گا، ہاتھ جل جائے گا، زبان پر رکھیں گے، زبان پر چھالا پڑے گا، زہر کھائیں گے، مر جائیں گے۔ لیکن یہ کہ یہ سب کچھ آپ حرام خوری کرتے رہیے، اس کا کوئی نتیجہ یہاں ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے انسان بڑھتا چلا جاتا، اس کی جسارت، جرأتیں جو ہیں لا یطغی، طغیانی اور سرکشی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ الرآہ استغنی، دیکھتا ہے اپنے تئیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی جزا سزا نہیں۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے، ان الی ربک الرجع، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو اب یہ چیز ہے کہ جو انسان کو عدل پر، انصاف پر، سچائی پر، نیکی پر، خیر پر قائم رکھے۔ یہ فلسفہ ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کانٹ کے حوالے سے کہ اس مورل لا کو کانٹ نے استعمال کیا ایک کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں اس بات باری تعالیٰ کے لیے۔ قرآن مجید اس اخلاقی قانون کو یا مورل لا کو اس بات باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتا، لیکن اس بات آخرت کے لیے اس دلیل کو لاتا ہے کہ آخرت پر ایمان کے بغیر اس دنیا میں انسان کا کوئی اخلاقی رویہ ممکن نہیں، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں، اساس نہیں۔ میں کیوں جھوٹ نہ بولوں جبکہ جھوٹ بولنے میں مجھے فائدہ ہوتا ہے؟ میں کیوں سچ بولوں جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم۔ خیانت سے خزانہ ملتا ہے، دیانت سے اپنا بھائی بھی ناراض ہو جاتا ہے، سچ بات کہیے تو بھائی بھی ناراض ہوگا اور والدین بھی ناراض ہو جائے۔ تو کیوں انسان سچ بولے، کیوں دیانت پر قائم رہے، کیوں فاقے کرے، کیوں ضیاء کار بنوں، محو فکر فردہ نہ کروں؟ وہ علامہ اقبال کا وہ جو پہلا شعر ہے، مجھے کیوں ضیاء کار بنوں، خود فراموش رہوں۔ اب یہ ضیاء کاری کیوں کیا ہے؟ تو یہ فلسفہ ہے جو 3 آیات میں سورہ علق میں آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آیا۔ پہلے تو ہم دیکھ چکے ہیں
ایک تمثیل کے پیرائے میں وہی بات جو سورہ علق میں آئی ہے اصولی اعتبار سے یہاں ایک تمثیل کے پیرائے میں آسان فہم بنا کر اسے سامنے رکھا دیا کہ یہ اخلاق کی پستی میں انسان سنک کرتا ہے، نیچے اترتا چلا جاتا اگر آخرت نہیں۔ یہ وہ مضمون ہے کہ جو بعض تو پوری صورتیں جو ہیں اسی پر ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جزا و سزا کا انکار کرنے کے بعد لامحالہ کردار جو ہے وہ ان پستیوں کی طرف مائل ہے، پھر انسان کے اندر اخلاق حسنہ کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہے گی۔ اسی مضمون کو اکثر ترتیب میں بیان کیا گیا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین۔ انسان اتنی پستی میں اس لیے جاتا ہے کہ اسے یا تو آخرت کا علم نہیں یا آخرت مستحضر نہیں رہتی، اوجھل ہو جاتا ہے اس کا تصور ذہن سے، تو یقیناً پھر انسان جو ہے اخلاق کی پستیوں کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ یہ بات یہاں تمثیلی پیرائے میں باغ والوں کا جو ایک قصہ بیان ہوا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اب اس کے بعد اس دوسرے رکوع کے اندر اس موضوع پر ایک تو عقلی دلیل لائی گئی ہے ابتدا میں اختصار کے ساتھ اس بات آخرت کے لیے، اور آخرت سے انحراف کی متعدد شکلوں میں سے بعض شکلوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ایک رد و قضا اور بحث و نزاع کی صورت۔ یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا ہے کہ انحراف عن الآخرہ کی متعدد شکلیں ہیں، اس کے حوالے سے میں تیسری تمہیدی بات اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کو سمجھنے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ ہم سب سے پہلے یہ بات سامنے رکھیں کہ قرآن کے جو اصل اولین مخاطب تھے ان کا موقف تھا کیا؟ آیا وہ خدا کے منکر تھے، ملحد تھے، دہریے تھے، یا یہ کہ وہ خدا کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے؟ آیا وہ سب کے سب آخرت کے بالکل کورے انکار کرنے والے تھے، یا ان میں آخرت کے ماننے والے تھے لیکن انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی اپنے فکر میں، اپنے نظریات میں، اپنے عقائد میں شامل کر لی تھی کہ جس سے ایمان بالآخرت قانوناً ہوتے ہوئے بھی عملاً غیر مؤثر ہو جاتا تھا؟ تو جب تک یہ چیز سامنے نہ ہو آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ جو مخاطب سامنے ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے، رد و قضا ہو رہی ہے، اور قرآن اس طریقے سے تو ڈسکرپٹیو انداز میں اور نیریٹو انداز میں بیان نہیں کرتا کہ ان کا موقف یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا اور اس کا اب جواب ہم یہ دے رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا عام اسلوب ہے دنیاوی تصانیف کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مخالفین کا کہنا یہ ہے، ان کا موقف آپ نے نقل کیا، اب آپ نے ایک ایک بات کا ہماری طرف سے یہ ان پر اعتراض ہے، ہم ان کی بات کا یہ جواب، یہ انداز نہیں ہے۔ یہاں تو جیسے کہ گفتگو ہو رہی ہے ایک خطیبانہ انداز کے اندر، اب اسی کے بٹوین دی لائنز آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا اور اسی کے پس منظر میں جھانکنا ہوگا کہ کون اس وقت مخاطب ہے، اس کا موقف کیا ہے، اس کا قول کیا ہے جس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے اس رکوع کی ابتدائی چند آیات کو سمجھنے کے لیے جان لیجئے کہ جو مخاطبین اولین تھے قرآن حکیم کے، سب سے پہلے تو یہ بات ان کے بارے میں نوٹ کر لی جائے کہ اگرچہ بعض اس دور میں بھی جن کو ہم کہیں گے دہریین، مادیین، ملحدین موجود تھے، لیکن بقدر قلیل جس کو کہیں، اکثر و بیشتر لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ خالق وہی ہے، تخلیق میں اس کا کوئی ساجد۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کی آسمان و زمین، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک قدر قلیل ایسے لوگوں کی اس دور میں بھی موجود تھی جنہیں ہم اس وقت کہیں گے دہری، جو کسی بھی مافوق الفطرت ہستی کو یا مافوق الطبیعیاتی کسی وجود کو وہ تسلیم نہیں کرتے، گویا کہ مادیین، صرف مادہ ہے اور یہ کائنات ہے اور یہ خود چل رہی ہے، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی جلانے والا ہے، نہ کوئی مارنے والا۔ چنانچہ سورہ جاشیہ میں جو ایک قول نقل کیا گیا ہے بعض لوگوں کا، وہ در حقیقت دہریت کاملہ، یوں سمجھیے کہ جدید دور کی جو دہریت کاملہ ہے اس کے پورے فلسفے کو ایک آیت میں سمو لیا گیا۔ یہ سورہ جاشیہ کی آیت نمبر 34 ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ اور انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زندگی ہماری سوائے اس دنیا کی زندگی، اس میں تو آخرت کا انکار آ گیا۔ نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں، کوئی ہمارا مارنے والا، جلانے والا، کوئی اور کوئی شخصیت، کوئی ہستی نہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور جو ہلاکت بھی آتی ہے تو وہ یہی گردش افلاک ہے، یہ دہر ہے، اسی کا یہ الٹ پھیر ہے، یہی جو سلسلہ اسباب و علل ہے
اسی سے خود بخود یہ کارخانہ چل بھی رہا ہے، اسی کے ساتھ ہلاکت بھی وابستہ ہے۔ تو یہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک آیت کے اندر جسے ہم جدید دہریت کہیں گے وہ موجود ہے، تو گویا کہ کچھ نہ کچھ لوگ اس وقت ایسے بھی موجود، چاہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو، آٹے میں نمک کے برابر ہو، لیکن ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ قرآن مجید نے ان کے موقف کو بھی نقل کر کے پھر ان کی بھی نفی کی ہے۔ ہمارے لیے حکمت کا اور دانائی کا وہ حصہ بھی قرآن مجید میں آ گیا۔ اکثر و بیشتر لوگ جو وہاں تھے انہیں آپ کہیں گے مشرک، یعنی اللہ کو مانتے لیکن شرک کرتے تھے، اور ایمان بالآخرہ کے ضمن میں کم سے کم 5 شیڈز تھے وہاں اس معاشرے میں موجود، جن کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر لینا تھا۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو سرے سے منکر تھے، آخرت واخرت نہیں ہے، کیسے ممکن ہے جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، اذا کنا عظاما نخرا عظاما ورفاتا، جبکہ ہمارا یہ حال ہو جائے گا تو کیسے ممکن ہے ہاتھ لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، جو بات کہی جا رہی ہے یہ قطعاً ناممکن ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا، یہ ہونے والی بات۔ یہ تو گویا کہ کورے منکر تھے، صاف انکار کرنے والے، آخرت کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید میں ان سے جو بحث و نزاع ہے اور جو گفتگو ہے، جو ان کے خلاف، ان کے اس موقف کے خلاف ان پر جو حجت قائم کی گئی ہے، اس صورت میں وہ مضمون نہیں ہے۔ یہ مضمون جو ہے آپ کو اس 29ویں پارے میں سورہ قیامہ میں ملے گا، پورے شد و مت کے ساتھ، پورے زور شور کے ساتھ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے حوالے سے ساری بات ہوتی ہے کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو بتاؤ کہ تم اللہ کو، کس اللہ کو مانتے ہو؟ عاجز و لاچار اللہ کو مانتے ہو یا علی کل شیء قدیر اللہ کو مانتے ہو؟ اگر وہ علی کل شیء قدیر ہے تو گویا کہ تم خود اپنی نفی کر رہے ہو، ایک ایسی ہستی کو مانتے ہو جو ہر شے پر قادر ہے، اور پھر کہتے ہو کہ کیسے کرے گا وہ؟ الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى، کیا وہ ہستی جو تمہارے نزدیک تم اگر تسلیم کرتے ہو کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ پھر اس پر استدلال لایا جاتا ہے کہ جس نے تمہیں اس گندے پانی سے بنا کھڑا کیا، پورا انسان بنا دیا ایک بوند سے، اس کی خلاقی کے بارے میں کیا تصور ہے تمہارا؟ پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو افعینا بالخلق الاول، کیا ہماری وہ قوت تخلیق ختم ہو گئی؟ کیا ہم عاجز آ گئے؟ یہ مختلف انداز ہے۔ مثبت انداز میں فرمایا جاتا ہے اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے جو پہلے بھی پیدا کرتا ہے اپنی مخلوق کو، پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ تو جو پہلے پیدا کر سکتا ہے اسے دوبارہ اس کو پیدا کرنا کیسے مشکل ہو گیا؟ حالانکہ عقل عام بھی یہ حکم لگائے گی کہ کسی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ نے کر لیا ہو تو اب تو اس کو ریپیٹ کرنا وہ تو آسان ہو جائے گا۔ تو یہ رد و قضا ہے ان لوگوں سے کہ جو آخرت کے سرے سے منکر تھے، بعث بعد الموت کو محال سمجھتے تھے، انہونی بات سمجھتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان سے بحث نہیں۔ اب اس کے بعد آئیے وہ دوسرا جو حصہ ہے اس انحراف عن الآخرہ کا، وہ اس موقف پر کہ آخرت تو ہے، ہوگا، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے لیے عقلی دلائل ہیں، شواہد ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب انہوں نے اس کے ساتھ کچھ چیزیں شامل۔ نمبر 1، ہمارے کچھ شرکاء ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، شفاعت باطلہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ معلوم ہوا کہ جب جیسے کہ آپ کو ریاضی میں معلوم ہے کہ زیرو سے بڑی رقم ضرب کھائے گی، زیرو ہو جائے گی۔ اب وہ آخرت کا ماننا، بعث بعد الموت کو تسلیم کرنا سب غیر مؤثر ہو گیا، زیرو ہو گیا جب آپ نے اس کے ساتھ یہ شفاعت باطلہ کا تصور قائم کر لیا کہ وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں، کچھ ہیں جن کی ہم ڈنڈوت کرتے ہیں، ہم ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، آخر چادریں چڑھاتے رہے ہیں ہم جا کر، بڑی بڑی قیمتی چادریں، بڑی ہم نے دیگیں چڑھائی ہیں، کاہے نہیں چڑھائی، اور ان بتوں کے سامنے آ کے ڈنڈوت کرتے ہیں ہم، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ کس لیے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ معلوم ہوا کہ وہ منکر تو نہیں تھے، جو شفاعت باطلہ کا تصور رکھتا ہے وہ آخرت کو مانتا ہے تو شفاعت کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس تصور کے ساتھ، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے زیرو سے ضرب دے دی گئی، اب وہ زیرو ہے۔ وہ آخرت کا ایمان یا اقرار یا اس بات یا بعث بعد الموت کو تسلیم کرنا بالکل غیر مؤثر ہو گیا اس شفاعت باطلہ سے ضرب کھا۔ دوسری ایک جو اس سے صورت ہے انحراف کی، اس سے نسبتاً ہلکی، یہ میں بہت ثقیل چیزوں سے ہلکی چیزوں اور لطیف چیزوں کی طرف آ رہا ہوں تدریجاً، وہ یہ کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہماری ایک نسلی نسبت ہے، ابراہیم کی اولاد ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ اب یہ سب سے زیادہ نمایاں طور پر یہ موقف تھا یہود کا،
اور آج کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کا تو یہ مستقل فلسفہ ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ جب ہم اس کے چنیدہ لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں، ہم ایک برتر نسل ہیں، اب ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ہم تو یقیناً سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے۔ اور اگر بالفرض باقی نوع انسانی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن، اس سے زائد۔ یہ دوسرا ہے تصور، اور اسی کے ساتھ شامل کر لیجئے یہ تو ایک نسلی نسبت تھی، ایک گروہی نسبت بھی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں، امت مرحومہ۔ اب معلوم ہوا کہ چونکہ ہمارا ایک تعلق ہے، نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، ہم نام لیوا ہیں، لہذا جو بھی ہمارے عمل ہو، جو کردار ہو، جو بھی کچھ ہو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ نسبت جو ہے یہ ضمانت ہے کہ بہرحال وہاں ہمارے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہو۔ یہ دوسرا انحراف ہے۔ تیسرا انحراف جس پر کہ یہاں اس رکوع میں گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے، اس کے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا تذکرہ آیا، وہ میں بعد میں اس کے حوالے دوں گا، اس وقت تو اصولی طور پر بات سمجھ لیجئے کہ اصحاب ثروت، اصحاب دولت و وجاہت، انہیں یہ غرہ ہو جاتا تھا کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں عزت دی، دولت دی، سرمایہ دیا، اقتدار عطا فرمایا تو یقیناً ہم اس کے چہیتے ہیں، اور جب ہم اس کے چہیتے ہیں تو اس کا یہی چہیتا ہونا دلیل ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی ملے، اور جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کی علامت ہے کہ اس نے ہمیں یا دولت دی، ثروت دی، وجاہت دی، عزت دی، تو اس کی بنیاد پر اپنے چہیتے ہونے کا زعم کہ یقیناً ہمارے اندر کوئی بات ہے، کوئی نہ کوئی سرخاب کا پر ہمیں آخر لگا ہوا ہے، تبھی تو اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، ورنہ یہیں پر ہے وہ جو اقبال نے وہ عقاب کا اور چیونٹی کا مکالمہ لکھا ہے کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نحس پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ ایسی بھی مخلوق ہے اللہ کی کہ جو 2 وقت کے روٹی کے لیے جو ہے وہ در بدر مانگتی پھرتی ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس دولت کے انبار لگے ہیں۔ تو دیکھیے ایمان باللہ کتنا ان کا قوی ہے کہ اللہ ہے، اس نے ہمیں پسند کیا ہے، اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، تو اگر اس نے ہمیں یہاں یہ سب کچھ دیا تو وہاں کیوں نہیں دے گا؟ اور آخری اور موسٹ سٹل انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رؤوف ہے، اسے کیا لینا ہے عذاب دے کر؟ یہ آخری بات ہے کہ یہ تو سب کچھ شاید ایسے ہی صرف دھمکیاں ہیں جو دے دی گئی ہیں، جیسے باپ کبھی سخت دھمکی دے دیتا ہے اپنی اولاد کو، اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی ایسا کر گزرے گا، یہ گویا کہ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں، ورنہ اللہ بڑا غفور، بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑا نکتہ نواز، بڑا ذرہ نواز، باتیں ساری صحیح، لیکن کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات صحیح ہے لیکن اس سے جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، یہ اللہ کی شان غفاری اور شان کریمی کے اوپر دھوکہ انسان کھاتا ہے۔ وہ جہاں غفور اور رحیم ہے وہاں منتقم بھی ہے، شدید الانتقام، بڑا شدید انتقام لینے والا بھی، شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا۔ اس کی یہ دونوں شانیں سامنے رہیں تب تو انسان کا طرز عمل درست رہے گا، اور اگر اس میں عدم توازن پیدا ہو جائے تو اللہ ہی کے نام پر شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ وغرکم باللہ الغرور، اس دھوکے باز نے تمہیں اللہ پر کا نام لے کر دھوکہ دیا ہے۔ یہ گویا کہ سب سے زیادہ لطیف انداز، جس کو میں نے ابھی کہا سٹل انداز جو ہے شیطان کا دھوکہ دینے کا، وہ یہ تو یہ ہیں انحراف عن الآخرہ کی مختلف صورتیں، جن میں سے بعض اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات میں آ رہی ہیں۔ اب آئیے ان تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اگرچہ رکوع کے نشان کا فصل یہاں حائل ہو گیا ہے لیکن جوڑ لیجئے، پہلے رکوع کی آخری آیت کیا تھی؟ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اس طرح عذاب آتا ہے جیسے کہ اس تمثیل میں یا اس واقعے میں، اس قصے میں بیان کیا گیا کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا پرچہ چاک ہو چکا ہوتا ہے، اچانک اس کے سامنے وہ تباہی اور بربادی آتی۔ کذالک العذاب، اس طریقے سے اچانک وہ عذاب سامنے آتا ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی اس قسم کے حوادث ہوتے ہیں تو تلافی مافات کا موقع ہے، پھر کوشش ہو سکتی ہے، ایک فصل برباد ہو گئی، دوسری فصل کے لیے انسان جو ہے قبر کس لیتا ہے، محنت کرتا ہے، امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا جو یہ نقصان ہوا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلافی ہو جائے گی، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی،
لیکن یہ ہے کہ پھر انسان کوشش کرتا ہے دھرتی کے کونے کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، لیکن یہ کہ وہ جو آخرت والا معاملہ ہو نا پھر کوئی موقع نہیں ہے۔ اس لیے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب اس کے ساتھ سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے بات شروع ہوئی، اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ۔ یہ ہے وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، فوری تقابل۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس متقین۔ اب یہ جو تقوی کا اصل مفہوم ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور یہ چونکہ بالکل ابتدائی آیات ہیں، ابتدائی دور کی آیات ہیں، وہ تقوی ابھی ایک اصطلاح کی حیثیت سے سامنے نہیں آیا ہے، یہ الفاظ رفتہ رفتہ اصطلاحات کی شکل اختیار کریں۔ یہاں لفظ تقوی کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھ۔ تقوی کے معنی بچنا، یعنی انسان کے اندر ایک اخلاقی حص جو اللہ نے ودیت کی ہوئی، وہ اخلاقی حص اگر بیدار ہے تو وہ روکتی ہے، اندر ہی سے اسے کوئی چیز جو ہے، اندر ہی سے کوئی بریک لگتا ہے، یہ کام غلط ہے مت کرو، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس پر تمہارا حق نہیں ہے، مت ہاتھ بڑھاؤ۔ یہ بچنا ہے جس کو کہ انسان وہ اپنی اندرونی آواز، اپنی اخلاقی حس کی وجہ سے، اور اس کے مقابلے میں آخری پارے میں سورۃ اللیل میں جو آیا ہے استغنا، بے پرواہ ہو جانا۔ جب یہ اخلاقی حس کند ہو جاتی ہے تو انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، جائز کہہ رہا ہوں، ناجائز کہہ رہا ہوں، صحیح جو میرے لیے میرا حق ہے وہی لے رہا ہوں یا کسی کے حق پر دسترازی کر رہا ہوں، وہ استغنا ہے۔ اور اس کے برعکس جو کیفیت ہے انسان کی اس اخلاقی حس کی بیداری کی، وہ تقویٰ ہے۔ تو وہ لوگ کہ جن کی یہ اخلاقی حس بیدار ہے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ اب جب یہ منفی اور مثبت دونوں انداز میں جزا و سزا کا اس بات ہو گیا، وہ تمہیدی بات جو میں کہہ رہا تھا اس میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، اس صورت میں بھی آپ کو یوم القیامہ کا تصور نہیں ملے گا، ابھی باقاعدہ قیامت کا تصور اور جہنم کا ذکر نام لے کر وہ یہاں نہیں آ رہا۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تدریجاً ایک مضمون کا ان صورتوں کے، اس لیے میں بار بار تقابلی مطالعہ کرا رہا ہوں۔ سورہ علق میں بھی یوم الآخرہ کا ذکر نہیں ہے، جہنم کا ذکر نہیں ہے، سورہ نون میں بھی نہ جہنم کا ذکر ہے، نہ اس کے عذاب کی تفصیل ہے، نہ اس کے شدائد کا ذکر ہے، کچھ صرف اصولاً وہاں لفظ آیا ہے ان الی ربک الرجع۔ اب یہاں پر ایک تصور آخرت کا دیا جا رہا ہے، آخرت ہے، کوئی اور زندگی ہے، پچھلی زندگی ہے، اس سے آگے خاص طور پر یوم القیامہ جس کا تصور کہ پھر بہت ہی وضاحت کے ساتھ آیا ہے، سورہ مزمل میں بھی ہے، سورہ مدثر میں ہے، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بھی، اس کا ذکر جو ہے سورہ مزمل میں آپ کو ملا ہے، سورہ مدثر میں آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اب وہ جا کر مرتکز ہو رہا ہے یوم القیامہ پر، اور پھر جہنم کا ذکر، إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ اور سورہ مدثر میں وہ جہنم کا جب ذکر آیا ہے، تو اس لیے اس تدریج کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر ایک آخرت کا اجمالی تصور اور اس میں منفی اور مثبت جب دونوں باتیں آ گئیں، اب دلیل آ رہی ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اپنے مجرموں کے برابر